نماز شروع کرنے سے پہلے سب سے اہم اور ضروری کام، سب سے اہم عبادت وہ وضو ہے۔ وضو کر لینے کے بعد قبلہ رخ ہونا، اور تیسری چیز نیت کرنا، اور چوتھی چیز تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیے، اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، تو پاک ہے۔ یہ سبحانک اللہم اللہ رب العزت کی تسبیح ہے، اور اس کائنات کے اندر ہر ذی روح مخلوق اور غیر ذی روح مخلوق، وہ مخلوق جس کے اندر روح موجود ہے وہ بھی، اور جس کے اندر روح نہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتی ہے۔ اپنے اپنے انداز میں، اپنی اپنی بولی میں۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 میں یہ فرمایا، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہ، ساتوں آسمان، زمین اور جو کچھ ان آسمانوں اور زمین کے درمیان میں ہے، تسبح، تسبح له، وہ اسی کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہے، حمد بیان کرتی ہے، لیکن فرمایا لا تفقہون تسبیحہ، تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے، تمہاری سمجھ میں ان کی تسبیح نہیں آ سکتی، لیکن تسبیح ہر چیز کر رہی ہوتی ہے، چاہے وہ روح والی ہو یا بغیر روح کے ہو، انسان ہو یا کوئی اور چیز ہو، اپنے اپنے انداز میں، اپنی اپنی بولی میں۔ اور سورۃ صاد میں فرمایا، انا سخرنا الجبال، آیت نمبر 18، کہ ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ یسبحن بالعشی کی والاشراق ہے کہ وہ پہاڑ صبح بھی اور شام کو بھی سلیمان علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کی تسبیح بیان کرتے۔ پھر 28ویں سپارے میں سورۃ حشر کے شروع میں بھی یہی ہے، سورۃ صف کے شروع میں بھی یہی ہے، سورۃ جمعہ کے شروع میں بھی یہی ہے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، تسبیح بیان کرتی ہے للہ، اسی اللہ کے لیے، ما فی السماوات وما فی الارض، وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور وہ مخلوق جو زمین میں ہے، وہ اللہ جو بادشاہ ہے، القدوس وہ پاک ہے، العزیز زبردست ہے، الحکیم حکمتوں والا ہے۔
سورۃ صف میں بھی یہی ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے۔ اور سورۃ حشر میں بھی یہی ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اپنے اپنے انداز میں اور اپنی اپنی بولی میں۔ جمہور امت کا یہی خیال ہے کہ انسان کے علاوہ جو دوسری مخلوق ہے جس میں روح نہیں ہے، جو بول نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، فرمایا وہ بھی قولی تسبیح کرتے ہیں، زبان سے تسبیح کرتے ہیں، لیکن لا تفقہون تسبیحہم، تم ان کی بولی کو سمجھ نہیں سکتے، ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تشریف فرما تھے، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ گیا۔ اتنی دیر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، وہ بھی وہیں تشریف فرما ہوئے۔ پھر کچھ دیر بعد حضرت فاروق اعظم آئے، وہ بھی وہیں تشریف فرما ہوئے۔ پھر حضرت عثمان آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں صحابی آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کنکریاں پڑی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کنکریاں اٹھائی اور اپنی ہتھیلی پر رکھی، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کنکریوں کو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا۔ وہ اس طرح تسبیح بیان کر رہی تھی جیسے شہد کی مکھیاں جو ہے نا وہ گنگناتی ہیں نا، اسی طرح وہ کنکریاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہتھیلی مبارک پر اللہ کی تسبیح بیان کر رہی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کنکریاں اٹھائی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہتھیلی پر رکھا، وہ کنکریاں وہیں بھی تسبیح بیان کر رہی۔ آپ نے وہ کنکریاں اٹھائی، حضرت فاروق اعظم کی ہتھیلی پر رکھا، انہوں نے پھر تسبیح بیان کی۔ وہ کنکریاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھائی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہتھیلی پر رکھا، وہ وہاں بھی تسبیح بیان کر رہی۔ آخر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کنکریاں اٹھائی، زمین پر رکھی تو وہ خاموش ہو، پھر وہ نہیں بولی۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ بھی ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر غیر ذی روح، کنکری کے اندر تو روح نہیں ہے نا، تو بول نہیں سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھانا لایا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کھانا بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، اللہ کی تقدیس بیان کر رہا ہے، لیکن تم نہیں سمجھ سکتے، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، لیکن یہ کھانا اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ تو سبحانک اللہم، یہ اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی پاکی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ بھئی اللہ پاک ہے، اس کا یہی مطلب ہے، اللہ تو پاک ہے۔ پاک تو اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، اللہ کے پاک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ روز مرہ کی بولی میں ہم یہ بولتے ہیں کہ میرا رومال پاک ہے، قالین پاک ہے، مصلی پاک ہے، فرش پاک ہے، یہ بولتے ہیں ہم۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی پاک ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ صحابہ بھی پاک ہیں۔ تو کیا ان ساروں کی پاکیوں کا معیار ایک ہی ہے؟ قالین کی پاکی، انبیاء کی پاکی، صحابہ کی پاکی اور اللہ کی پاکی، کیا یہ ساری پاکیوں کا معیار ایک ہی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان ساری پاکیوں کا پاک ہونے کا معیار ایک نہیں ہے۔
جب ہم بولتے ہیں کہ میرا رومال پاک ہے، قالین پاک ہے، فرش پاک ہے، مصلی پاک ہے، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا رومال، قالین، فرش، مصلی پاک ہے، نجاست سے، گندگی سے، غلاظت سے پاک ہے۔ یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس پر کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی، اس پر کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی، یہ گندا نہیں ہے، یہ پاک ہے، اس پر نماز پڑھی جا سکتی، یہ پاک جگہ ہے۔ یہ مطلب ہے پاک ہونے کا ان چیزوں کے۔ اور جب باری آتی ہے صحابہ اکرام پاک ہے، تو پھر یہ معیار نہیں ہوتا، پھر یہ مطلب نہیں ہوتا۔ جب کہیں گے کہ صحابہ اکرام پاک ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ صحابہ اکرام تنقید سے پاک ہے، طعن و تشنیع سے پاک ہے، کہ ان پر تنقید نہیں ہو سکتی، اس چیز سے وہ پاک ہے، مبرہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعد، کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ لا تتخذوهم غرضا من بعد، میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا۔ اس لیے بھی تنقید نہیں کرنی کہ میں نے ان سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، اس لیے بھی تنقید نہیں کرنی کہ میں نے ان سے اپنی رضا کا وعدہ کر رکھا ہے، اس لیے بھی تنقید نہیں کرنی کہ رشد و ہدایت، فلاح، کامیابی کی شہادتیں اللہ تعالیٰ نے خود دی ہیں، یہ کامیاب ہے، یہ فلاح پانے والے ہیں، یہ رشد و ہدایت والے ہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اور اس لیے بھی ان پر تنقید نہیں کرنی، وہ تنقید سے پاک ہیں کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ یہودی کہتے تھے، عیسائی کہتے تھے ہم ہدایت یافتہ ہیں، ہم ہدایت والے ہیں، انہیں بڑا ناز تھا۔ اللہ نے فرمایا نہ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تم ہدایت یافتہ نہیں ہو، ہدایت یافتہ تب بنو گے جب صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلو گے۔ صحابہ اکرام معیار ہے ایمان کا، ایمان کا معیار یہ ہے۔ صحابہ اکرام پر تنقید اس لیے بھی نہیں کی جا سکتی کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کے دلوں پر ایمان لکھ دیا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، سورۃ حجرات۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے دلوں میں، لیکن اللہ حبب الیکم الایمان، میں نے تمہارے دلوں میں محبت، ایمان کو، ایمان کی محبت کو لکھ دیا ہے، ڈال دیا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور میں نے ان کے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا ہے، خوبصورت کر دیا، سجا دیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور میں نے ان کے دلوں میں کفر، فسق اور گناہ اور نافرمانی کی نفرت ڈال دی ہے کہ وہ گناہ اور نافرمانی نہیں کر سکتے، اس لیے ان پر تنقید نہیں کی جا سکتی، تو وہ تنقید سے پاک ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام پاک ہیں تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ تنقید سے پاک ہیں، طعن و تشنیع سے پاک ہیں، پھر معیار اور ہوگا پاکی کا۔ اور پھر جب ہم کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام بھی پاک ہیں تو پھر معیار بدل جائے گا، پھر معیار پہلے والا اور دوسرے والا نہیں رہے گا، پھر معیار تبدیل ہو جائے گا۔ پھر معیار یہ ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام نبوت ملنے سے پہلے بھی، نبوت مل جانے کے بعد بھی چھوٹے موٹے بڑے سب گناہوں سے کیا تھے؟ یہ معیار ہے کہ چھوٹے بڑے گناہ وہ نہیں کر سکتے، وہ معصوم ہے، معصوم عن خطا ہے۔ اور یہ صرف انبیاء کی ہے، انبیاء کے علاوہ کوئی فقیہ، کوئی مجتہد، کوئی امام وہ معصوم نہیں ہوتا۔ صحابہ محفوظ ہیں، محفوظ ہیں، معصوم وہ بھی نہیں ہے۔ معصوم صرف انبیاء کی جماعت ہے، اس لیے وہ معصوم ہے، اس لیے وہ گناہوں سے دور ہیں، چھوٹے موٹے گناہ نہیں کر سکتے پیدائش سے لے کر قبر تک، کہ ان کے پیچھے دست قدرت ہوتا ہے، ان کی پرورش اللہ تبارک و تعالی خاص طور پر کرتے ہیں، وہ اللہ کی نگرانی میں ہوتے ہیں،
وہ اللہ کے حفاظت میں ہوتے ہیں، اور جس کی اللہ حفاظت کرے، جس کی اللہ نگرانی کرے، اور جس کی اللہ تعالیٰ پرورش کرے، نگرانی کرے، وہ گناہوں سے دور ہوتا ہے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب ہم کہیں گے کہ انبیاء پاک ہیں، تو معنی یہ ہوگا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گناہوں سے پاک ہیں، چھوٹے گناہوں سے بھی پاک ہیں اور بڑے گناہوں سے بھی پاک ہیں۔ اب آ جائیں سبحانک اللہم پہ، کہ اللہ کی ذات پاک ہے۔ اب پہلے والے تین معنی نہیں ہوں گے۔ اللہ کی پاکی کا معیار پہلے والا نہیں ہے، نہ وہ قالین والا، نہ صحابہ والا، اور نہ انبیاء والا۔ اللہ کی پاکی جب بیان کی جائے گی تو اس کا معیار اور ہوگا۔ سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے۔ کس چیز سے پاک ہے؟ یا اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ معیار ہے اللہ کی پاکی کا۔ تو ہر قسم کی شرکت سے پاک ہے، تیرا کوئی وزیر نہیں، تیرا کوئی مشیر نہیں، تیرا کوئی نائب نہیں، تیرا کوئی معاون نہیں جو تیری معاونت کرے، تیری بیوی نہیں، تیری اولاد نہیں۔ قل هو اللہ واحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو مثل سے، مثالوں سے، نظیروں سے پاک ہے۔ تو اونگ سے، نیند سے، غفلت سے، سہو سے، نسیان سے پاک ہے۔ تو بخل سے پاک ہے، تو جہالت سے پاک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ ہے سبحانک اللہم، کہ اللہ تبارک و تعالی شریکوں سے پاک۔ اب آپ میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ نے یہ معنی کہاں سے کیا کہ اللہ تبارک و تعالی شریکوں سے پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں؟ یہ معنی آپ نے کہاں سے کیا؟ اپنی طرف سے کیا۔ تو سورۃ یونس آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالی نے اس معنی کو بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی شریکوں سے پاک ہے، اور سورۃ صاد میں بھی یہی بیان فرمایا۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، آیت نمبر 18 سورۃ یونس اور 11واں سپارہ۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ مشرکین کہتے تھے کہ ہم جن کی عبادت کرتے ہیں نا، جن کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، جن کے سجدے کرتے ہیں، جن کی نظر اور نیاز دیتے ہیں، یہ سب کچھ، یہ تعظیمیں اور یہ سجدے اور یہ عبادتیں اور یہ ان کے سامنے جھکنا اور یہ نظر و نیاز اس لیے کرتے ہیں، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ تک ہماری رسائی کرواتے ہیں، اللہ تک ہمیں پہنچاتے ہیں، اس لیے ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ آگے جا کے اللہ فرماتے ہیں سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، وتعالی اور بلند ہے، بالا ہے، عما یشرکون ان باتوں سے جو یہ مشرک کر رہے ہیں، ان باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ پاک ہے۔ پھر سورۃ صاد کے اندر آخری آیت میں اللہ نے فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، بالکل آخر میں سورۃ صافات میں آیت نمبر 180، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، کہ تیرے رب کی ذات پاک ہے، رب العزہ، وہ عزتوں والا رب ہے، عما یصفون، وہ کس چیز سے پاک ہے؟ فرمایا ہر اس بات سے پاک ہے، یصفون، جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں، ان تمام باتوں سے تیرا رب کیا ہے؟ پاک ہے۔ لوگ جو رب کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا، ان تمام باتوں سے میرا رب کیا ہے؟ پاک ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے، بالا تر ہے، بلند و بالا ہے۔ کون سی باتیں رب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اس بات سے اللہ پاک ہے۔
انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں. انبیاء جب سفارش کرتے تو اللہ تعالیٰ مجبور ہو جاتا ہے، ماننی پڑتی ہے. اللہ مجبوریوں سے پاک ہے، لاچار ہونے سے پاک ہے، بے بسی سے پاک ہے. کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا، زبردستی نہیں ہو سکتی. فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون. ان باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے. یہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ. اور جیسے باپ بیٹی کی ہر خواہش پوری کرتا ہے، ہر تمنا پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی مجبور ہو جاتا ہے، فرشتوں کی بات اللہ کو ماننی پڑتی ہے. فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ پاک ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی بیٹی نہیں، نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی اولاد. ان چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے. اللہ تعالیٰ پاک ہے ان باتوں سے. کہ چھت پر چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، آفیسر سے ملنا ہو تو چپڑاسی کی ضرورت پڑتی ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایسی مثالیں نہ دو. لا تضربوا للہ الامثال. اللہ کے لیے اس طرح کی مثالیں بیان نہ کرو. اللہ پاک ہے ان چیزوں سے. تو اللہ کے پاک ہونے کا معیار اور ہے. جب ہم کہتے ہیں نا سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو شریکوں سے پاک ہے. تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرا کوئی وزیر نہیں ہے، تیرا کوئی مشیر نہیں ہے، تیرا کوئی نائب نہیں ہے، تیری اولاد نہیں ہے، نہ تیرا کوئی کنبہ ہے، نہ قبیلہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اکیلا ہے، تنہا ہے. نہ تیری ذات میں کوئی شریک ہے، نہ تیری صفات میں کوئی شریک ہے. تو ذات میں بھی یکتا ہے، تو صفات میں بھی یکتا ہے. تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں. یہ سبحانک اللہم کا معنی یہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اور کسی کو معنی آتا بھی ہے تو وہ کہتا ہے بس اللہ پاک ہے جی، چلو جی آگے. وہ بھی حمد کا ترجمہ کرو. نہیں بھائی، سمجھو تو صحیح، اللہ کس چیز میں پاک ہے؟ معنی مفہوم سمجھو تو صحیح، کس چیز میں پاکی بیان ہو رہی ہے؟ میں نے پہلے بتایا آپ کو، قلین بھی تو پاک ہے، مصلی بھی تو پاک ہے، انبیاء بھی تو پاک ہے نا. اس معنی کو سمجھنا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب پاکی کی بات آئے تو یہ دل میں آپ کے ترجمہ اور مفہوم آنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرکت سے پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور پھر یہ شرکت ذات کے اندر بھی ہے اور صفات کے اندر بھی ہے. ذات کے اندر شرکت سے پاک کا مطلب اللہ جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں، وہی اکیلا ہے. اور صفات میں بھی وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں. اس کی صفات کیا ہیں؟ اس کی صفتیں کیا ہیں؟ وہ تنہا عالم الغیب ہے. وہ تنہا عالم الغیب، وہ تنہا حاضر و ناظر ہے، وہ تنہا مختار کل ہے، وہ تنہا حاجت روا ہے، وہ تنہا مشکل کشا ہے، وہ تنہا کھوٹی قسمتیں کھڑی کرتا ہے. یہ صفتیں صرف میرے اللہ کی. اللہ کے علاوہ یہ صفات اللہ نے کسی اور کو نہیں دی. اگر ہم یہ صفتیں عالم الغیب ہونا، حاضر و ناظر ہونا، مختار کل ہونا، حاجت روا ہونا، مشکل کشا ہونا، اولاد دینے والا ہونا، بگڑی بنانے والا ہونا، کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا ہونا، یہ صفتیں اگر ہم کسی نبی میں، ولی میں مانیں گے تو ہم اس نبی اور ولی کو اللہ کا کیا بنا لیں گے؟ شریک بنا لیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات شریکوں سے کیا ہے؟